بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور بیٹا جی جو میرا آپ کو پچھلا لیکچر میں آپ کو جو میں نے پڑھایا تھا عنوان جو ہے وہ اعجاز القرآن، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے پڑھ لیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ آپ کو اس وقت میں نے سمجھایا اور یہی تاکید کی تھی کہ اسے ساتھ ہی پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اب قرآن ہی کے حوالے سے جو ہے ہم مزید اب آگے پڑھیں گے، باب اول میں جو چیزیں ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بیٹا پھر اب آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج پھر افہام القرآن والحدیث ہی سے جو پہلا باب ہے اس میں سے آگے ہم اگلا جو ہے اس کا موضوع پڑھیں گے، وحی اور اس کی اقسام۔ قرآن کے حوالے سے ہی ابھی یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وحی اور اس کی اقسام، اور ساتھ میں پھر سورہ بقرہ کا تعارف بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی کتاب لے کر بیٹھے بیٹا جی، جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اب آگے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس موضوع کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے سب سے پہلا جو آپ نے لیکچر سنا وہ تعارف قرآن تھا، دوسرا اعجاز القرآن یعنی قرآن کی فضائل۔ اب اس موضوع میں قرآن سے متعلق ہم جو پڑھیں گے وہ ہے وحی اور اس کی اقسام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی وہ کس طرح سے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اگلے چیپٹر سورہ بقرہ سے جو ہے ہم اس کا تعارف پڑھ لیں گے اور مضامین، یہ دو چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ وحی اور اس کی اقسام پڑھنی ہے، تو اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 14 کھولیں، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 14 کھولیں اور اپنے پاس پینسل یا پین ضرور رکھیں، اور اس میں جو اس کی میں آپ کو وضاحت کروں ان چیزوں کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے زیادہ تر وحی اور اس کی اقسام والے حصے میں سے جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر مختصر جوابات پوچھے جاتے ہیں، اور یہ قرآن والے چیپٹر سے یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد اگلا چیپٹر سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی چیپٹر سے وحی اور اس کی اقسام، یہ تیسرا جو ہے وہ اس کا آخری سوال بنے گا جو میں پہلے آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو چلیں اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی بیٹا، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، اسلامی تعلیمات سیکھنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو وحی کے متعلق علم ہو کہ انبیاء پر کون وحی لاتا تھا اور کس طریقے سے آتی تھی، ٹھیک ہے؟ کہ الہامی کتب کا ایک خاص سلسلہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس طرح سے ہم کلام ہوتا تھا، فرشتوں کے ذریعے بھی جو ہے ان پر وحی بھیجی جاتی تھی انبیاء پر، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کا جو ہے وہ ہم ابتدائی تعارف پڑھیں گے، اور یہ کہ اس میں کون کون سے مضامین ہیں، تاکہ آپ اس کے بعد جب سورہ بقرہ شروع کریں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ کون سی صورت ہے، کتنی آیات ہیں، اور کون سے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے 9 10 میں جو ہے وہ سورہ احزاب، سورہ انفال کے بھی مضامین پڑھے، اسی طرح سورہ بقرہ کے جو اہم موضوع ہیں ان کی بھی ہم بات ہم کریں گے، تاکہ آگے سورہ بقرہ انشاءاللہ جب شروع کریں تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، ان کی آیات کو آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس آیت میں کس چیز کا بیان آنے والا ہے، کیونکہ مضامین پہلے سے آپ لوگ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جی اب ایک ایک کر کے جو ہے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وحی اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے؟ وحی اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ وحی کا سب سے پہلے مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید وحی الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اب لغت کے اعتبار سے وحی کے کئی معنی ہیں، یعنی اس کے لغوی معنی، لفظی معنی وحی کے کیا ہیں؟ خفیہ اشارہ کرنا، پیغام دینا اور دل میں ڈالنا، یعنی جو پیغام اللہ کا ہے وہ دل میں ڈائریکٹ ڈال دیا جائے۔ اصطلاح میں جو ہے شریعت کی اصطلاح میں وحی کا مخصوص مفہوم ہے، مختلف اس کی جو ہے وہ لوگوں نے وضاحت کی، جس میں مولانا سعید احمد اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وحی خاص اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر، یعنی ذریعہ غیبی جو غیب سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ غیب سے اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟
وہ کیا مقصد ہے اس کا؟ جس کے ذریعے غور و فکر، کسب و نظر، تجربہ و استدلال کے بغیر، یعنی آپ کو غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی کمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود نبی مختص کر لیتا ہے۔ یعنی پہلے بھی آپ کو انبیاء کے بارے میں بتایا کہ وہ انبیاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی مختص کر لیتا ہے، وہ کسی کی محنت، کسی کی کوشش، کسی کی ریاضت سے نبوت کا درجہ نہیں ملتا کہ آپ بہت محنت کریں گے تو آپ نبی بن جائیں گے، بلکہ نبی اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے، وہ ان کے حالات و واقعات کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی کہا کہ یہ اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر، کسب و نظر، تجربہ و استدلال کے بغیر، یعنی بغیر کسی کوشش دلیل کے، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و لطف سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے، وہ وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو علم پہنچاتے ہیں غیبی ذریعے سے، اور اس میں اس نبی کی کوئی تگ و دو نہیں ہوتی، وہ اللہ نے خود اس کو مختص کیا ہوتا ہے اور وہ خود اس پر پیغام پہنچاتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں تک پہنچائے، اور یہ محض فضل الہی ہے، اور ذاتی کوشش کو اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے اور اللہ ہی اپنے بندے کو مخصوص کرتا ہے، تو لہٰذا وہی اللہ کا وہ غیبی، اللہ کا وہ علم ہے جو وہ کسی غیبی ذریعے سے پہنچاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے دل میں ڈال دیں۔ ہم آگے ایک سام پڑھیں گے تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں پھر اس کو وضاحت کر دیتی ہوں کہ وہی خاص اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر، کسب و نظر، تجربہ و استدلال، یعنی نہ آپ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کمائی کی، نہ بہت سوچ کی، نہ تجربے کی، اس کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و لطف سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کو جو بھیجا ہوا بندہ ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ علم وہی کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ محض فضل الہی ہے اور ذاتی کوشش کو اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں خود ذاتی طور پر کوشش کروں تو میں نبی بن جاؤں گا۔ جی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ وحی کی اقسام پڑھیں گے۔ اب اس کی طرف جاتے ہیں، وحی کی اقسام کو، اب وحی کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ وحی کی تعریف کے بعد لغوی اور اصطلاحی معنی آپ نے سن لیے۔ وحی کی علماء نے دو اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر ایک ہے وحی جلی، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ وحی ہے جو صاف الفاظ میں آتی تھی، شفاف یعنی جلی، صاف شفاف، جو بالکل کلیئر۔ اس سے مراد وہ وحی ہے جو صاف الفاظ میں آتی تھی اور فرشتہ انہیں تلاوت کر کے سناتا تھا، اس لیے اسے وحی متلو، مطلب ہے تلاوت کرنا، اس لیے اسے وحی متلو یعنی تلاوت کی جانے والی وحی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے بیٹا دو سوال بنتے ہیں کہ وحی متلو سے کیا مراد ہے یا وحی جلی سے کیا مراد ہے، تو دونوں ایک ہی مطلب ہوگا۔ متلو جس کی تلاوت کی جائے اور وحی جلی یعنی جو بالکل واضح ہو، اور اس کی مثال پورا قرآن مجید ہے جو وحی جلی کی شکل میں نازل ہوا، یعنی واضح آیات آتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آپ اسے تلاوت کرتے تھے اور اب ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ وحی جلی ہے۔ دوسری وحی کی قسم وحی خفی ہے، اور وحی خفی اس سے مراد وہ غیر لفظی وحی ہے، یعنی اس میں الفاظ نہیں اترتے تھے، ٹھیک ہے نا، آیات میں تو الفاظ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے جاتے تھے۔ اس سے مراد وہ غیر لفظی وحی ہے جس میں صرف مفہوم القا ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، یعنی انبیاء کو صرف اس کا مفہوم ان کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس لیے اسے وحی غیر مطلوع یعنی بغیر تلاوت کیے ہوئے وحی غیر مطلوع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال احادیث صحیحہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ وحی خفی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، وحی جلی اور وحی خفی۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر آ جائے کہ وحی جلی کی مثال قرآن شریف ہے اور وحی خفی کی مثال احادیث نبویہ ہیں، یہ احادیث نبویہ کون سی وحی کی قسم ہے؟ وحی خفی، اور قرآن شریف کون سی وحی کی قسم ہے؟ وحی جلی۔ تو اب یہ دونوں چیزوں سے بیٹا جی آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ وحی کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا، اقسام میں اور آگے سے کیفیات میں فرق آپ نے کرنا ہے۔ جی اب آگے ہم اس کی کیفیات پڑھتے ہیں کہ وحی کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ جی، کیفیت وحی اور اس کی صورتیں، یعنی وحی کی کس طرح سے کیفیت ہوتی ہے اور اس کی کون سی شکل ہے کہ کس شکل میں جو ہے کن کن صورتوں میں وحی نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ کون کون سی شکلوں میں وحی آتی تھی۔ انبیاء پر وحی آنے کی جو مختلف صورتیں ہیں انہیں سورہ شورا میں
سورۃ الشورى میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کرے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی اس سے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے، یا پھر فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت میں خود بتا دیا کہ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اشارہ غیبی، ٹھیک ہے نا، کہ وحی کے طور پر یعنی غیبی اشارہ ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ کا بندے کے ساتھ پردے کے پیچھے سے خود ہم کلام ہونا، جو دوسری لکھی ہوئی ہے یہ پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا فرشتے کے ذریعے بات کرنا۔ تو لہٰذا یہ 3 صورتیں جو ہیں وہ وحی کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، کہ ایک غیب سے اشارہ ہونا، دوسرا اللہ کا بندے کے ساتھ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، اور تیسرا جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی کی 3 صورتیں تھیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور احادیث میں دیگر صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں کہ اور بھی طریقوں سے جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو وہ کیفیات اور وہ چیزیں جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ سلائیڈ میں آپ کو بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وحی کی 5 صورتیں بیان ہوئی ہیں کہ اور جن کا ذکر جو ہے وہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ تو سب سے پہلے گھنٹی کی طرح آواز، یہ پہلی قسم ہے جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حارث بن حشام اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی کیفیت پوچھی۔ یہ گھنٹی کی طرح آواز میں آپ کو اس کی مثال بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی درج ہے، لیکن میں اس کو آپ کو سنا رہی ہوں کہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی کیفیت پوچھی کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، یعنی وحی جو ہے، اور یہ میرے لیے سخت ترین ہوتی ہے کہ جب مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دے اور وحی آئے تو یہ میرے لیے سخت ترین ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مجھ پر اس طرح کی وحی آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، یعنی اتنا اللہ کے کلام کا جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے، اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے اس وحی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو۔ جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو فرشتہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دل میں اور انبیاء کے دل میں ایسے ڈال دی جاتی تھی کہ ان کو وہ ساری کی ساری یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ روایات میں ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی آتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا، یعنی اس قدر اس کی شدت ہوتی، اس قدر اس کا پریشر، اور طاقتور اونٹنی پر سوار ہوتے تو بوجھ سے وہ بیٹھ جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اس قدر جو ہے اس کی اندر طاقت اور اہمیت ہے کہ جیسے آپ نے سورہ احزاب میں بھی پڑھا تھا کہ جب ہم نے یہ ذکر، اس کلام کو ہم نے جو ہے وہ آسمانوں زمینوں اور سب کو پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ وہ ہم اتنا بڑا بوجھ نہیں سہار سکتے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس قدر جو ہے وہ طاقت اور اہمیت کا حامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے مجھ پر وحی آتی تو میرے لیے اس کو جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا برداشت کرنا۔ دوسری وحی کی صورت جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ ہے القا فی القلب۔ القا اس کا مطلب ہے دل میں کوئی بات ڈالنا، القا کہتے ہیں ڈال دینا، فی القلب دل میں۔ اب یہ کیا کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے کوئی بات دل میں ڈال دیتے، اور متعدد حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے یا مجھے بتایا گیا ہے، یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے آپ کے دل میں وہ بات القا کر دی جاتی تھی، اور وہ بھی وحی کی صورت ہے۔ پھر تیسری جو قسم بیان ہوئی ہے وہ ہے سچا خواب۔ اس کی تیسری قسم، اس کا سچا خواب کا جو ہے عربی میں اس کے لفظ کیا ہے، رویائے صادقہ۔ رویا کہتے ہیں خواب کو اور صادقہ کہتے ہیں سچا۔ یہ اگر آ بھی جائے کہ رویائے صادقہ سے کیا مراد ہے تو یہ سچا خواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سچا خواب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو آتا تھا۔
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سورہ فتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تفصیلاً ذکر ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ کے لیے گئے، وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے آپ کو کفار مکہ نے روکا، وہاں پر پھر ایک حدیبیہ کی جگہ پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا اور وہاں آپ کو سورہ فتح جو ہے وہ ملی. تو سورہ فتح میں اس کا سارا ذکر ہے کہ آپ کو خواب کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا کہ آپ اس کی طرف جائیے. اسی طرح خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا. تو انبیاء کو جو ہے وہ سچا خواب کی صورت میں بھی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اپنی نبوت ملنے کا خواب آیا تھا جب انہوں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ستارے اور سب چیزیں سجدہ کر رہی ہیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ سچے خواب بھی ان کو آتے تھے اور وہ بھی جو ہے وہ وحی کی ایک صورت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب اگلی جو ہے وہ اس کی اقسام دیکھتے ہیں. جی، جو چوتھی قسم ہے حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. احادیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں نمودار ہوئے، یعنی وہ ان کا روپ دھار کر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ خوف محسوس نہ ہو، ایک انسانی شکل میں بیٹھتے تھے. اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کس صحابی کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوا کرتے تھے، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک باقاعدہ بھی آپ حدیث کورس میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسے حدیث جبریل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسی طرح ہم سب بیٹھے تھے کہ بالکل سفید کپڑوں میں ملبوس انتہائی سیاہ بالوں والا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس پر سفر کے آثار نہ تھے اور جسے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بنیادی باتوں کے متعلق سوالات کیے. وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اس محفل میں تمام صحابہ موجود تھے، تو وہاں پر ایک انسانی شکل میں نمودار ہوئے. اور یہ آپ کے کورس میں بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ صاف ستھرا لباس، اجلا لباس، صاف ستھرے بال، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دین کی ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور دہرائیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ تر جو ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جو ہے وہ آتے تھے. پھر آخری جو وحی کی صورت ہے وہ ہے بلا واسطہ مکالمہ. بلا واسطہ کا مطلب ہے بغیر کسی ذریعے کے، بلا واسطہ بغیر کسی ذریعے کے مکالمہ بات چیت. اس کا مطلب ہے کہ کسی واسطہ کے بغیر اللہ تعالیٰ سے خود ہم کلام ہونا. یہی قسم ہے جسے مذکورہ بالا آیت میں من ورائے حجاب کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے. من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے انبیاء سے مخاطب ہوا. اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مخاطب ہوئے؟ معراج کے موقع پر. اور معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے مشرف فرمایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دامن طور پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست مکالمہ کیا. ٹھیک ہے نا، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو وہ آپ صحائف لینے گئے اور ان سے بات چیت کی، اور اسی براہ راست مکالمہ کے لیے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا لقب ملا؟ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 صورتیں تھیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں. 3 تو میں نے اسی وقت آپ کو بتا دی جو قرآن میں آیت کا ترجمہ تھا، اور 5 صورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی کہ وہ وہی اس طرح سے ان 5 صورتوں میں نازل ہوتی تھی. جی اب آگے دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب وہی اور اس کی اقسام کے بعد اگلا ہم موضوع جو کریں گے وہ ہے تعارف سورہ بقرہ کا. اب اس میں آپ جو ہے وہ باب نمبر 2 دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر 36. ٹھیک ہے، باب نمبر 2 اور صفحہ نمبر 36 کھولیں بیٹا جلدی سے. یعنی پہلے چیپٹر میں سے، القرآن والے میں سے 3 سوال آپ کے بنتے ہیں. ایک تعارف قرآن، دوسرا وحی اور اس کی اقسام، اور تیسرا اعجاز القرآن. باقی جو 3 ٹاپک ہیں وہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، باب اول میں سے یہ تینوں کی تینوں سوال ہو گئے. اب باب 2 میں آپ لوگ جو ہے وہ تعارف پڑھیں گے سورہ بقرہ کا، صفحہ نمبر 36. جی
یہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کون سی؟ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے. اس میں 40 رکوع اور 286 کہتے ہیں 286. اس میں کتنے رکوع ہیں؟ 40 اور 286 یعنی 286 آیات ہیں. یہ سب سے طویل صورت ہے جو 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، یعنی پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور تیسرے سپارے کا ہاف. تو 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ صورت سورہ بقرہ ہے جو طویل ترین صورت ہے. پھر اس کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں اسم سے ہوتا ہے، یعنی اس کے نام کی کیا وجہ ہے. بقرہ کے لغوی معنی گائے کے ہیں. ٹھیک ہے، بقرہ کے لغوی معنی گائے کے ہیں، کیونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے، یعنی قوم بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے اس صورت میں بہت سارے. ان میں سے ایک واقعہ 8ویں رکوع کی جو ہے وہ 67 سے 73 تک، کہاں سے؟ آیت 8واں رکوع ہے اور آیت نمبر 67 سے 73 تک میں یہ واقعہ مذکور ہے. ٹھیک ہے، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، لہٰذا اسی نسبت سے اس صورت کا نام البقرہ رکھا گیا. اس صورت کا نام البقرہ ہے. سمجھ گئے بیٹا جی کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ 8ویں رکوع میں جو ایک آیت ہے اس سے یہ نام لیا گیا، کیونکہ اس میں قوم بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی نسبت سے صورت کا نام جو ہے وہ البقرہ پڑا. اس کے بعد زمانہ نزول، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اس کا جو زمانہ کون سا ہے نزول کا اس کا، کہ یہ سارے معتبر جو راوی ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ مدینہ میں، اس کی زیادہ تر آیات اس کی مدینہ میں نازل ہوئیں، اور مدینہ میں جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، یعنی مدنی صورتوں میں اس کا نمبر اول ہے، یعنی سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت سورہ بقرہ ہے. ترتیب کے لحاظ سے تو قرآن شریف میں ذرا سورہ فاتحہ کے بعد آتی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے مدینہ میں یہ پہلی ہے. سمجھ گئے نا؟ اس صورت میں اکثر لمبی آیات ہیں جو بعض مکی صورتوں سے بھی طویل تر ہیں، اور اس صورت کی آیت 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے. سمجھ گئے؟ یا آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اپنی کتاب میں کہ اس صورت کی آیت 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے. اگر اس سوال MCQs میں پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی طویل ترین آیت کون سی ہے؟ 282 سورہ بقرہ. ٹھیک ہے، البتہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مکہ میں معراج کے موقع پر اور حرمت سود کے متعلق آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور یہ صورت مدنی صورت ہے. اب ہم آگے اس کا جو ہے وہ اس کی فضیلت اور اہمیت پڑھتے ہیں. جی، سورہ بقرہ کی فضیلت اور اہمیت. قرآن پاک کی تلاوت کے بہت جو ہے وہ فائدہ ہے، بہت اجر و ثواب بیان ہوا، لیکن سورہ بقرہ کا شمار فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی بزرگ ترین صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی جن صورتوں کا بہت اجر ہے، اور اس کی فضیلت بھی جو ہے وہ بہت بیان ہوئی، کیونکہ اس میں عقائد اسلام اور باقی اہم ترین تعلیمات بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. اس حوالے سے جو ہے اس کو کے فضائل بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، اور اس کے متعلق احادیث دیکھ لیتے ہیں جو درج ذیل احادیث ہیں. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، یعنی سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان قرار دیا گیا. پھر دوسری حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. یعنی سورہ بقرہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے جہاں یہ ریگولرلی روزانہ معمول کے طور پر پڑھی جائے. پھر تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تر و تازہ صورتیں بقرہ اور آل عمران تلاوت کیا کرو. کون سی تر و تازہ صورتیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کی تلاوت کیا کرو. یہ دونوں بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، کیا کہ ان کی شفاعت کروائیں گی. یہ دونوں صورتیں
اپنا جو ان کو پڑھتے ہیں معمول کے مطابق، قیامت کے دن ان کی بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی۔ پھر آپ نے اسی کے ساتھ ایک اور جگہ فرمایا قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گی۔ سبحان اللہ، کہ جب جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ روزہ اور قرآن دو ایسی عبادتیں ہیں جو آپ کی شفاعت کروائیں گی، یعنی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوں گی۔ تو اب یہاں یہی فرمایا گیا کہ جب جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کے اعمال نامے جب حاضر کیے جائیں گے تو ان میں یہ دو صورتیں سب سے آگے آگے ہوں گی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صورت میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کی میزان ہے، یعنی وہ سورہ بقرہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو۔ اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے۔ موجب کا مطلب ہے ذریعہ ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ جادو کا بھی توڑ ہے۔ کہا کہ اس کی جو ہے وہ آیتیں پڑھا کرو اور یہ خیر و برکت ہوگی، اور جادوگر جو ہیں وہ جادو کے مقابلے میں یہ بڑی مؤثر ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی فضیلت بیان۔ تو اب یہ تمام احادیث جو ہیں ان کو بیٹا جی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی اگر فضیلت پوچھ لی جائے تو یہ احادیث حوالہ آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ احادیث میں کتنی اہمیت بیان کی ہے سورہ بقرہ کی۔ جی اب آگے دیکھتے ہیں بیٹا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی یہ آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یعنی آیت الکرسی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا دوسری چیز مانے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بھی شخص جو ہے وہ فرض نماز، یعنی جو آپ ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں، عشاء کے 4، اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا معمول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معمول کے مطابق اس کو معمول بناتا ہے جنت، تو جنت میں داخل ہونے سے صرف اسے موت ہی روک سکتی ہے، یعنی موت کے علاوہ اسے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں روک سکتی۔ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بیان کیا ہے۔ دوسرا پھر جو ہے آیت الکرسی کا اجر و ثواب بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور سوتے وقت اسی لیے تلقین کی گئی کہ آپ کی نگہبانی کرتا ہے ایک فرشتہ اگر آپ رات کو جو ہے وہ یہ پڑھ کر سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا وہ جن و انس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نیز معراج کی شب آپ کو 3 چیزیں عطا ہوئیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بک میں بھی ہے اور آپ نے یہ سے انڈر لائن کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ معراج کی شب یعنی شب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئیں، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، امت محمدیہ کا ہر فرد سوائے مشرک کے بخش دیا جائے گا۔ یعنی یہ تینوں باتیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں صرف وہ نہیں بخشے جائیں گے، باقی سب لوگ جو ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ اس کو اپنا معمول بنائیں، رات کے وقت پڑھنے کا بھی اور فرض نمازوں کے بعد بھی، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو 3 خصوصیات دی گئیں جو کسی دوسری امت کے حصہ میں نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں۔ تو سورہ بقرہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس میں یہ موجود آیت الکرسی بھی، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ فرض نمازوں میں اس کو ضرور پڑھیں۔ جی اب بیٹا جی اب دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کون سے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں خدا تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کر کے ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ ان میں پہلا گروہ متقین کا ہے، جو سورہ بقرہ کی میں 3 گروہ ہیں، ان میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ متقین کا۔ ان کے اہم اوصاف، ان کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک سابقہ الہامی کتابوں پر ان کا ایمان ہے، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہے بیٹا جی، اس میں سے بہت سے MCQs بنتے ہیں، لہٰذا آپ نے اسے بہت غور سے پڑھنا اور سننا ہے، ٹھیک ہے،
کہ متقین کی کون سی خوبیاں بیان کی گئیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پر، سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ مومنین کی خوبیاں بیان ہوئیں. اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے کفار کا. کفار جو مسلسل گمراہی میں پڑھ کر قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کفر کا مطلب ہی انکار کرنا ہے، یعنی جن لوگوں نے دین اسلام سے انکار کیا وہ ان کا ذکر ہے کہ وہ مسلسل گمراہی میں پڑے رہے اور حق سے محروم ہو گئے. تیسرا گروہ جو ان آیات میں ذکر ہے وہ ہے منافقین کا. پہلا متقین، دوسرا کفار، اور اب تیسرا گروہ منافقین کا، جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے. یہ منافقین کی اگر پہچان بھی پوچھ لی جائے کہ منافق کون ہے تو یہ اس کی پہچان بھی ہوگی کہ جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے. یہ گروہ خود فریبی، دھوکہ دہی، مفاد پرستی کا مریض ہے، یعنی اپنے ہی کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. ان تینوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہی فلاح کا رستہ ہے. اور یہ پہلے تین رکوع میں اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں واقعہ آدم و ابلیس، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ چوتھے رکوع میں، اس سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں تخلیق آدم اور فرشتوں کے واقعہ کا ذکر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو زمین پر خدا کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سارا ذکر کیا گیا، اور خلیفہ کے تقرر پر فرشتوں کے سوال اور جواب خداوندی کا بیان ہے، اور بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس منصب کے واقعی اہل تھے، اور ان کو گمراہ کرنے میں جو ابلیس کا کردار تھا وہ بھی اس میں واضح کیا گیا. پھر جو تیسرا ہے بنی اسرائیل اور انعامات خداوندی. قوم بنی اسرائیل کا جو ہے وہ باقاعدہ 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک اس میں ذکر ہے، اور مفصل آیات قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہوئی، ان کی تمام برائیوں کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان پر خصوصی انعام کون کون سے ہیں: من و سلوہ کا نزول، فرعون مصر سے نجات، فرعون کی غرقابی، ہدایات ربانی، چشموں کا جاری ہونا. ان سب انعامات کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیلاً ذکر کیا ہے ان آیات میں. کون سے؟ رکوع نمبر 5 سے لے کر 14 تک. اس کے بعد ہے انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ، کہ جو مختلف انبیاء ہیں ان کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، یہود کے طرز عمل پر شدید تنقید کرتے ہوئے فرعون اور آل فرعون کے ہاتھوں مظالم اور نجات، اور حضرت موسیٰ سے بے جا سوالات، عہد شکنی کی سزا، صورتوں کا مسخ ہونا. یعنی بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ ان کے پاس آتے رہے اور ان کے ساتھ یہ لوگ جو کام کرتے رہے ان کے بارے میں جو ہے وہ مکمل ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی، کہ وہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانیاں ہی کرتے چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کی کسی بھی بات میں جو ہے وہ فرما برداری نہیں کی، اور ان کی جو ہے وہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی یہود گمراہی اور ہٹ دھرمی کی راہ پر گامزن رہے. ان آیات میں یہود کی بربادی کا مفصل ذکر ملتا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو انبیاء اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اور 5واں ہے ابراہیم علیہ السلام و ملت ابراہیم، رکوع نمبر 16. یہ سب چیزیں بیٹا آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں، میں اس لیے پڑھتی جا رہی ہوں کہ آپ کو بالکل واضح ہو جائیں ہر رکوع کے حساب سے. رکوع نمبر 16 سے 19 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، ان کی امامت، قبولیت دعا، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ضمنی تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی رکوع نمبر 16 سے 19 تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس سب کا ذکر ہے. جی اگلا دیکھ لیتے ہیں بیٹا. جی 6واں اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ تحویل قبلہ. تحویل قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ قبلہ کی تبدیلی. ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے نا، بیت المقدس. ہجرت مدینہ کے 16 ماہ بعد، بیٹا جی اس کو سینٹینس کو انڈرلائن کیجئے گا، 16 ماہ بعد ہجرت کرنے کے بعد اس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا.
اور یہود نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شافی جواب دیا، یعنی یہود نے کہا تھا کہ تم لوگ کیسا دین لے کر آئے ہو کہ تمہارا اپنا قبلہ تک نہیں ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہمارا دین سنت ابراہیمی کا بھی پیروکار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ہمارے دین میں زندہ ہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قبلہ کی تعمیر کی اور جو دعائیں مانگی کہ ہماری اولاد میں سے امت بھیج جو تیری فرما بردار ہو، ایک نبی بھیج، وہ دعائیں قبول ہوئیں اور ہمارا قبلہ بھی جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا اس سورہ بقرہ کا موضوع ہے وہ ہے عبادات و دیگر شرعی احکام، یعنی رکوع نمبر 20 سے 27 تک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان ہے. ٹھیک ہے نا. جو ارکان اسلام ہیں ان کا بیان ہے جو اسلامی معاشرہ میں انقلاب برپا کرتے ہیں، یعنی ارکان اسلام کے فرضیت کا ذکر ہے اور انہوں نے ہی جو ہے وہ اس ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ انقلاب برپا کیا اور ایک بہترین معاشرہ مدینہ شریف میں قائم ہوا. اس کے علاوہ جو ہے قصاص، وصیت، وراثت، جہاد اور معاشرتی برائیوں مثلا جوا، شراب وغیرہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی اس میں دیگر شرعی احکام بھی بیان ہوئے ہیں رکوع نمبر 20 سے 27 تک. اس کے بعد ہے نمبر 8 عائلی زندگی کے احکام. عائلی زندگی کہتے ہیں گھریلو زندگی جس میں زوجین، میاں بیوی، بچے، ان سب کے حقوق ہوتے ہیں. تو اس میں رکوع نمبر 27 سے 31 تک عائلی زندگی اور اس کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس سلسلے میں نکاح کی فضیلت کہ مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا لازمی ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی. حقوق زوجین بیان کیے گئے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں ایک دوسرے پر. احکام رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اور سب. طلاق کے احکامات، خلا یعنی اگر عورت علیحدہ ہونا چاہے، اور مہر اور عائلی زندگی کے دیگر احکام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ گھریلو زندگی جو ہے وہ صحیح راستے پر گامزن ہو، اس میں جو ہے وہ فتنہ فساد برپا نہ ہو. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی 9واں پوائنٹ جہاد کے احکام، کہ اس میں جو ہے رکوع نمبر 32 اور 33 میں جو ہے وہ باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی. اور جہاد کی ایک صورت قتال ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ جب کفر و باطل حد سے بڑھ جائے اور آپ کو جو ہے وہ اسلام کے خلاف آ کھڑا ہو تو اس سے نبردازمہ ہونا. اور اس کے علاوہ طالوت اور جالوت کا قصہ بھی انہی جو ہے وہ رکوعات میں بیان ہوا 32 اور 33 میں. ٹھیک ہے. اور یہ بتایا گیا کہ آپ فتح اور شکست کا انحصار اللہ کی تائید پر ہے، یعنی ہمیشہ قوت ایمانی کے ساتھ لڑیے تبھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. اس کے بعد 10واں جو اس کا موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے. رکوع نمبر 35 سے 39 تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کی تعریف اور ریاکاری کی مذمت. یعنی یہ کہا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اس میں کسی قسم کا آپ کی جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس کی مذمت کی گئی کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا جو اللہ کی راہ میں مال دیا گیا ہے اسی کی قدر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ریاکاری کو پسند نہیں فرماتا. پھر اس کے ساتھ اخلاص پر اجر کی خرچ کی اجر بتایا گیا، اس کی فضیلت کہ کون ہے جو لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا دے. یعنی جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر واپس کرے گا. اور اسی میں جو ہے وہ سود کی حرمت یعنی سود کو حرام قرار دیا گیا، اور قرض لینے دینے کے اصول اور وصیت کا بھی حکم میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب آخری جو اس صورت کا اہم ہے وہ ہے دین کے احکام. یہ دین نہیں ہے لفظ بیٹا جی، یہ دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض دار، یعنی آیت الدین یعنی قرض اور اس کے احکام کے متعلق جو ہے وہ احکامات وہ دین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے آیت الدین جو سورت کے 40ویں رکوع میں ہے. ٹھیک ہے. کون سے رکوع میں ہے؟ 40ویں. اس آیت میں قرض کے احکام تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں کہ جب آپ قرض لیں اور کیسے لوٹانا ہے اور سب چیزیں، جو خصوصاً اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ باہمی معاملات انجام دیتے وقت دستاویز لکھ لی جائے. جب بھی کہا کہ جب بھی آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس پر دستاویز لکھ لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو.
اور سورت کا خاتمہ ایک جامع دعا پر کیا گیا ہے جس میں ایمان، اسلام اور ایک مومن کا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع بیان ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بیان کر دی گئیں کہ آپ جامع دعائیں بتائی گئیں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور آخر میں یہ دعائیں، آخری دعایات تو بہت اہمیت کی حامل ہیں، جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا والی جو آیت میں ہمیشہ پڑھتی بھی ہوں، اس کا بہت اجر و ثواب بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دعاؤں کو جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی معمول میں شامل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہم سے راضی ہو. جی بیٹا جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو پڑھایا وہ سمجھ آیا ہوگا. اس میرے لیکچر کے بعد آپ کو 3 دن ملیں گے، 3 سے 4 دن. اس میں بیٹا جی آپ اس پورے چیپٹر کو جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، وہی اور اس کی اقسام، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کے مضامین. اور اس میں سے میں نے چند سوالات آپ کو دیے ہیں، آپ اس میں سے مزید سوالات بھی بیٹا جی بنا سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. یہ مختصر جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ نے نیٹ کاپی پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا اس موضوع کا نام لکھ کر اور اس کے مختصر جوابات آپ تحریر کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی میں نے جو کام دیا تھا وہ بیٹا جی آپ کیجئے گا تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ کام جو ہے وہ چلتا رہے اور آپ کے اوپر بوجھ نہ بڑھے. تو سب سے پہلے وحی کا مفہوم، وہی آپ نے وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے ہیں جو آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں اور جو میں نے آپ کو بتائے کہ اشارہ کرنا، دل میں ڈالنا. وہ پھر وحی جلی سے کیا مراد ہے یا وحی مطلوع، اس میں دونوں کوشچن آپ لکھیں گے، دونوں کا آنسر سیم ہوگا. وحی جلی سے مراد کیا ہے کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے اسے وحی مطلوع بھی کہتے ہیں. تو آپ دونوں سوال اکٹھے لکھ لیں کہ وحی جلی سے کیا مراد ہے اور وحی مطلوع سے کیا مراد ہے. میم تے لام واو. ٹھیک ہے، مطلوع جس کی تلاوت کی جائے. پھر رویائے صادقہ سے کیا مراد ہے، یہ میں نے سوال جو ہے وہ آپ سے کہاں سے پوچھا ہے، وحی کی اقسام میں جو حدیث شریف میں بیان ہوئی ہیں. سچا خواب، رویائے صادقہ، اس کے لفظی معنی کیا ہے، سچا خواب. کہ یہ بھی ایک قسم تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی جو ہے وہ سچے خواب کی صورت میں بھی آتی تھی، یعنی آپ کو اس میں بھی حکم مل جاتا تھا اور اس میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کا جو ذکر ہے وہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر نمبر 4 ہے سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ بیان کرنی ہے کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، اس کی آپ وجہ تسمیہ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ جو آپ کو بیان بھی کی گئی ہے کہ اس میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے. سورہ قومی بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ نے حکم دیا تھا اور اسی کی نسبت سے جو ہے اس کا نام بقرہ رکھا گیا. اس کے بعد 5واں سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو کوہان قرار دیا. کوہان کے معنی بلندی کے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قرار دیا، سورہ بقرہ کو. تو اگر اور بھی بیٹا آپ اسے پڑھیں تو جو جو MCQs میں نے آپ کو بتائے ہیں انڈر لائن کرتے جائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے اور اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے ہم لوگوں کو رکھے اور خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اپنے امان میں رکھے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.